پھر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بھی آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق خود اڑوایا ہے. آپ لوگوں نے دین جو امت کو دیا ہے نا، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں، جدادیں منائی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس امت کو جا کے تم نے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف میں جا کے پھینک دیا. غداری کی ہے تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بلا تھوڑے اتنے چھڑ دیتی ہے. کہندے نے جی انسانی تاریخ ہی جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. بالکل صحیح کیا ہے تو اوڑا پیر نہیں جنہیں میرے سر کی قیمت رکھی ہے. ہاں انہوں نے کیا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ ہی نہیں آیا. بالکل اے عربی والا فتنہ تواڈے اوتے اتنی بڑی آزمائش کدے پئی نہیں سی. یہ بالکل صحیح بات کی ہے. بہت برا وقت آیا ہے وہابیاں ہوتے بھی تے دیوبندیاں ہوتے بھی تے بریلویاں ہوتے بھی تے شیعہ ہوتے بھی. تا وقت ہے کہ یہ لوگ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہ کر لیں کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدھی سی بات ہے. تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا، دین کو ٹیمپر کیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے لی ہے کہ عدی بن حاتم، جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے نا عرب کے، ان کا بیٹا مسلمان ہوا، اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں. اللہ نے ہدایت دی، نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، چونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں. تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ التوبہ آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو، علماء کو، جوگیوں کو اور صوفیوں کو، احبار یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں، رہبان یہ راہب کی جمع ہے، صوفی جوگی، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، یہی بنتا ہے. ان کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے جوگیوں صوفیوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے ان صوفیوں، جوگیوں، علماء کے کہنے پر، احبار اور رہبان کے کہنے پر حلال چیز کو حلال اور حرام کو حرام نہیں تصور کر لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کا ریپریزنٹیٹو وقت کا پروفٹ. اچھا یہاں پہ تو عدی ابن حاتم کو جواب دینا چاہیے تھا، جو ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر علماء سے پوچھ کر نہ چلتے تو کس کے پیچھے چلتے؟ کتنے گیا میرا دماغ. دیکھو جب عدی ابن حاتم سے حضور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علماء اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مان لیتے تھے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ ڈگری تے ہونا گول ہے نا، وہی دسن گے منو دین، میں تو جاہل ہوں، میں نے تو علماء سے پوچھ کے ہی چلنا تھا نا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے ضرور چلو لیکن دلیل بھی دیکھو، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور یہ سیم بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے نا، لاؤ اس سے پہلے کوئی اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، یا انبیاء کے آثار یعنی احادیث یا سنت، ان سے مجھ سے آ کے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ بزرگوں نے فرما دیا اور ہمارے بابوں نے کہہ دیا؟ لاؤ کتاب، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ سکھایا گیا آپ نے ان سے کتاب ڈیمانڈ کرنی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایک کتاب مانگنی، دوسری کیا؟ او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار، سنت، کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علم بھی کتاب بھی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. یہاں آپ لوگوں کو بتایا نا جناب کہ یہ لکھا ہوا ہے جی قرآن و سنت میں، آگے سے جناب پڑھ جاتے ہیں اور کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں، آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں لڑے گا.
وہ کہے گا تھینک یو بیٹا. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو. مولوی کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ آپ کو علماء سے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. نال 3-4 ویسے ہی پڑتی کیتے انہوں نے سجے کھبے. یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا, آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. واہ واہ, اللہ دے بندے ہو, تقریراں کر دو باہر اوپر مجمع, سوال پوچھنے سے کمرے میں تشریف لیں. کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا. اور کمرے چ نہ جانا, مہربانی کریے. انہوں کو تقریر باہر کی تھی نا, تو جواب بھی باہر دو گے. ہمیں تو بڑا بتایا کہ حضرت عمر سے پبلکلی لوگوں نے جب پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا ہے, وہ کمرے میں جا کے تو نہیں پوچھا تھا, تقریراں کر دو باہر, تے سوال دے دو جواب اندر. تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے نان چاہیے تو 10 نان بھائیوں کے پاس جائیں تو کوئی ایک اچھا مل ہی جائے گا. اچھا کپڑا چاہیے تو 10 دکانوں پہ پھریں, ایک آدھ اچھا کپڑا کی دکان مل ہی جائے گی. لیکن آپ 10 مدرسے گھومیں نا, اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی دین مل جائے صحیح والا, تو افسوس کے ساتھ دین آپ کو مدرسے سے نہیں مل رہا ہوگا. دین آپ کو ڈاکٹر اسرار سے مل رہا ہوگا, مولانا مودودی سے مل رہا ہوگا, احمد دیداس سے مل رہا ہوگا. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہ وہی ہے جو صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی, اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ختم کر کے پھر ایسی امت لے آئیں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی. وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی. تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو. اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ مولویوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا. پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا سی نا, ہوں جناب میرے ہاتھ کے ذریعے گھاٹے پکڑوا لینے. صرف پہلے ہاتھ چکیا ہوا سی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے جی دین کا. اس طرح دستاریں پہن کر, جبوں اور کبوں سے مشکل عربی الفاظ بول کر, عربی اشعار پڑھ کے, یہ اس طرح کو دنیا میں نہ تبدیلی آتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مسلمان مطلوب ہیں کہ وہ اس قسم کی روش کو اختیار کریں کہ ہمیشہ پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں. آپ دنیاوی پروفیسر سے پوچھتے ہوئے نہیں ڈرتے, ان سے آپ ڈرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے, کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور جی آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے گستاخ رسول نے جنمی. اے تہاڈی کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی. جب ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے مفتی کو کہہ دے کہ یہ جنمی اور گستاخ ہے, ڈگری کیا, وہ تو اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ اوقات ہے. اور ایک عام دیوبندی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیا ولی اللہ مانتا ہے, عالم مانتا ہے؟ گمراہ کہتے ہیں. بریلویوں کے بزرگوں کو گمراہ کہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے, پرانے بھی یہی کچھ تھے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب, ان سے اب ہماری دوستی ہو گئی ہے, تو وہ اگلے زمانوں میں کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بعد والے لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہیں, اگلے جو علماء گزر چکے وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ہم نے کہا شیر و شکر نہیں تھے, شیر و شکار تھے. اور خود اپنے بارے میں جو ان کے دعوے تھے, توبہ کرو. آپ اندازہ کریں, تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی, جسے بریلوی کہتے ہیں گند گوئی, گنگوہ علاقے کے رہنے والے تھے. یہ 3 بڑے بابے ہیں نا دیوبندیوں کے, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی, جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے. تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرۃ الرشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. اندازہ کریں ذرا آپ, یہ خالی عبد القادر جیلانی کے دعوے نہیں ہیں, یہ ان کے بھی یہ دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرے ناک ہیں. آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اس سے. حق وہی ہے, سن لو, حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے, اور میں قسمیاں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں
لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری اتباع کے اوپر. ہاں جی ہاں جی. لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑا تکبر ہے. اور دوسری طرف احمد صاحب بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وصایا شریف کے نام سے. اس میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے وصیت پتہ کیا کی ہے؟ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، تمہارے لیے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے. میری کتابوں سے، کتابوں سنت سے نہیں. یعنی میں تو آپ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، بخاری مسلم لکھا، انہوں نے کہا نہیں، جو میں نے بتایا ہے میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے. خالی میرا دین میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو میری کتابوں سے ثابت ہے. یہ ان کا تکبر کا عالم یہ تھا. لیکن ایک دوسرے نو انہوں ایک دوسرے نو پھر ہاتھوں ہاتھ لیندے سن. توبہ کرو. اس طرح لیندے سن کہ چولہا لا کے رکھ چھڑتے سن ایک دوسرے دیاں.